السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. امام خمینی ہمیشہ کہتے تھے فاطمہ، فاطمے نہیں کہتے تھے، جبکہ ایرانی زیر لگاتے ہمیشہ. فارسی بولتے تھے، صاف سمجھ میں آتا تھا فورنر ہے. پیور ایرانی فارسی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے چینج بھی نہیں کیا. اتنی نیشنلسٹ قوم اتنے بڑے بلنڈر کے باوجود اپنے لیڈر پہ ایسی مر رہی تھی جو آپ کے سامنے ہے. اتنی نیشنلسٹ قوم کے دماغ میں یہ نہیں ڈل پایا کہ یہ انڈین اوریجن بول رہا ہے. ان کا ایک نسل کا ایک بڑا حصہ کشمیر میں رہا تھا، اس لیے جب شاہ کے خلاف انہوں نے کام کیا تو وہ اس شاہ نے مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ ایرانی نہیں ہے، یہ آیت اللہ ہندی ہے، یہ انڈین آیت اللہ ہے. میں تو سوچ رہا ہوں مشہور ہو جاتا اچھا ہی تھا، ہمارے بھی کام آتا. مشہور نہیں ہوا جبکہ بولتے وہ انڈین فارسی تھے. صحیح ہے. کیا تھی ان میں خاص بات؟ صرف اللہ کے لیے تھا. جس دن انقلاب رونما ہوا، جہاز سے پہنچ رہے تھے فرانس سے، تو وہاں کوئی نیوز رپورٹر اس فرانس ایئر لائن کے جہاز میں تھا. اس نے کہا کہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ 18 سال کے بعد اپنے ملک واپس آ رہے ہیں، آپ کو جلا وطن کیا گیا تھا، ایک گاڑی میں ڈال کے 2 سپاہی لے کے گئے تھے آپ کو، اور کچھ نہیں ہوا تھا. اب جب آپ واپس آ رہے ہیں 18 سال کے بعد تو نیچے ایئرپورٹ پہ خبریں ہیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ روح منی خمینی، بت شکنی خمینی کہہ رہے ہیں، اتنے نعرے لگا رہے ہیں. کیا فیلنگ ہے آپ کی؟ ان کا کچھ نہیں. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ یہ جو اتنے لوگ ہیں یہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کہیں گے نہیں، میں جو خدا کے لیے کرنا چاہتا تھا میں نے خدا کے لیے کیا، لوگوں کے لیے نہیں کیا. جو خدا نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی میں نے کر دی، بس یہ اصل ہے، باقی کچھ نہیں. اپنے کمرے میں جب بالکل شروع کا زمانہ تھا تو یہ ایک جگہ کمرے میں سے نکلتے تھے، ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا، اس کے اوپر آتے تھے. آپ نے دیکھا وہ پکچر ہے، وہ یوں کر کے ہاتھ ہلاتے تھے. تو ایک بہت بڑے عارف تھے آیت اللہ بہاؤدینی نام کر کے، وہ بڑے اہل عرفان تھے. وہ لوگوں کی معنوی حیثیت کو دیکھ لیتے تھے. جو میں نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگوں کے سوا کوئی نہیں دیکھ پاتا، کچھ لوگ دیکھ پاتے، تو وہ ان میں سے تھے. تو وہ ملنے آئے امام خمینی سے. امام خمینی 18 سال ملک کے باہر رہ چکے تھے، حوضے سے دور تھے، معنویات کے مراکز سے دور تھے. تو آیت اللہ بہاؤدینی نے کہا کہ میں ڈائریکٹ خمینی سے ملنے نہیں جاؤں گا، پہلے میں پبلک کے اندر کھڑے ہو کر دیکھوں گا پھر میں جاؤں گا. تو بعد میں انہوں نے بتایا، میں نے کہا کہنے کے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں پہنچ گیا اور یہ اہل دنیا بنا ہوا تھا تو میں کسی اہل دنیا کو انڈورس کیوں کروں؟ میں انڈورس نہیں کروں گا. تو پہلے میں دور کھڑے ہو کر دیکھوں گا یہ اہل دنیا ہے یا اہل آخرت ہے. اگر اہل آخرت ملا تو پھر میں جاؤں گا اس سے ملنے کے لیے، ورنہ میں نہیں جاؤں گا. تو آیت اللہ بہاؤدینی یوں ہی کھڑے رہے. وہ آئے، انہوں نے ہاتھ ہلایا، تھوڑی دیر رکے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک اور دفعہ ہاتھ ہلایا، پھر چلے گئے. تو آغا بہاؤدینی کہنے لگے مجھے ملنا ہے ان سے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آغا پہلے تو آپ باہر کھڑے رہے، اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے ملنا ہے، تو اب کیوں ملنا ہے؟ کہنے کہ میں نے خمینی کو دیکھ لیا، یہ پلک بھی جھپک رہا ہے نا تو قربتاً اللہ کی نیت کر رہا ہے. کہنے کہ جب یہ باہر نکلے نا اور ہاتھ ہلانے لگے تو ہاتھ کو اٹھایا تک کہنے کہ کتنا خدا کے لیے ضروری ہے اٹھانا، اتنا ہی اٹھاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں اٹھاؤں گا، بس اتنا خدا کے لیے، اتنا خدا کے لیے. کہنے کہ پھر وہ چلتے ہوئے تھوڑی دیر گئے، کہنے کہ میں خدا کے لیے اس سے زیادہ کروں کیا؟ اس سے زیادہ کرنا ضروری ہے خدا کے لیے. تو ان کے نفس نے کہا کہ ہاں ابھی خدا کا حکم ہے، 2 قدم اور چلو، اور تھوڑا سا چلو. ہر کام پر یہ نیت کرتے تھے ہے جو خدا کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں. انہوں نے اس کو زندہ کیا. پھر اس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، یہ سب ان کی پیروی میں بنتے رہے.
اب دیکھیے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ جو جملے عرض کیے، یہ آیت اللہ خمینی کی زندگی کا واقعہ کس سال کا ہے؟ یہ واقعہ ہے 79 کا، 79-80 کا۔ اچھا 79-80 سے اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے؟ 41 سال، صحیح ہے؟ اچھا وہ ہم سے کتنی دور ہے؟ 41 سال، 41 ایئرس کا ڈسٹینس ٹائم کا ہے، اور ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹینس جغرافیہ کا ہے۔ زبان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ زبان کا فرق ہے۔ اس واقعے کو سن کر بھی ہم پہ اثر ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ تھوڑا سا تو ہوا ہے۔ اب سوچو اس واقعے کی طاقت کتنی ہے۔ 41 سال کے بعد بھی میرے جیسے کہ دل پر اثر پڑ رہا ہے۔ اس واقعے میں روحانیت کا نور کتنا ہے۔ یہ جو کوئی واقعہ سینکڑوں سال کے بعد بھی لوگوں پہ اثر ڈالتا ہے نا، یہ اس کی سمجھے جیسے ایٹامک انرجی ہوتی ہے نا، بسٹ ہوتی ہے یہاں پہ، تو کئی 100 کلومیٹر دور تک اس کی آواز جاتی ہے، ریڈیشن جاتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا جہاں یہ پھٹا ہوگا۔ صحیح ہے؟ 41 سال کے بعد بھی روحانیت دے رہا ہے۔ اس وقت کیا کر رہا تھا یہ؟ صحیح؟ اب سوچو کربلا میں کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، 1400 سال پہلے ایک میدان میں کچھ ہوا ہے، اور وہ روحانیت اور معنویت کا اتنا بڑا کوئی انفجار تھا، اس کی تاثیر 1400 سال بعد تک کروڑوں لوگوں کے دلوں پر ایسی ہے جیسے آج ہوا ہے۔ یہ معنویت کا کیا ذخیرہ تھا وہاں پہ، ایسا اس نے اثر ڈالا اس واقعے نے، معنویت سے بھرپور نے۔ اب ذرا ایک بات سوچو، واقعہ زمین کے اوپر ہوا، اس کے نیچے کی مٹی کو خدا نے قیامت تک کے لیے خاک شفا کر دیا۔ اب بہت قیامت تک کے لیے کیا معرکہ تھا۔ اور حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ سب کا سب بس خدا کے لیے قربان ہو گیا، خدا کے لیے قربان۔ یہ آپ نے مرثیے میں چند جملے سنے اس کٹھن وقت کے، جب سید الشہداء اپنے لخت جگر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کربلا کے واقعے میں معنویت کے یہ پلس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ لیکن اگر انسان کچھ واقعوں کو نکال کر چنے اور کہے کون سا واقعہ ہے جس میں طاقت بہت زیادہ ہے، تو چند واقعات میں یقیناً، مثال اگر میں کم علمی کے ساتھ عرض کروں، ایک وہ وقت ہوگا جب سید الشہداء علی اصغر کو لے کر، ایک وہ واقعہ ہوگا جب مولا ابو الفضل خیموں کی طرف واپس آئے، اور ایک یقیناً یہ واقعہ تھا جب سید الشہداء علی اکبر کی سمت بڑھے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، اپنی چاہتوں کو دلوں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سید الشہداء جانتے تھے کہ میرا بیٹا دور نہیں جائے گا، میں بھی چند لمحوں میں اس کے پاس جاؤں گا۔ لیکن علی اکبر کی حالت ایسی تھی، علی اکبر کی عظمت اتنی تھی کہ سید الشہداء کے قلب مقدس میں بھی غم کا عجیب پہلو تھا۔ اب آپ خود سوچئے، کیا آپ نے سید الشہداء کے اقوال میں کوئی ایسا جملہ سنا ہے کبھی جو سید الشہداء نے علی اکبر کے لیے کہا تھا؟ سید الشہداء نے مولا ابو الفضل کے لیے کہا تھا کہ اب میری خبر ٹوٹی،
لیکن جو علی اکبر کے لیے کہا وہ شاید کسی کے لیے نہیں کہا. جب مولا علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. اور اب کیا عرض کروں کہ وہ کیا وقت ہے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا علی اکبر کے لاشے کو دیکھ رہی تھی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار جو واسطہ نبی اولاد نبی کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام، سید الشہداء اولاد سید الشہداء کی قربانیوں کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدایا سید الشہداء ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کی قربانیوں کے صدقے میں ان مرحوم باقی تمام مرحومین، امام خمینی اور تمام علماء اور فقہاء شہداء ہمارے اولاد کے پسماندگان تمام کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، درجات کی بلندی نصیب فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. خاص جملہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ خدا اہل بیت کی شفقت انہیں نصیب فرما. شفقت پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا سید السردار مولا اور امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں ان کی نصرت کرنے والوں میں شامل فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين. ایک بار پھر مومنین کی ارواح کی بلندی کے لیے، اہل بیت کی شفاعت کے حصول کے لیے، ان کی برزخ کی زندگی میں قرآن میں اہل بیت کی نورانیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.